زیارت ایک قلبی لگاؤ، ایک قلبی رجحان، ایک قلبی عقیدے کا نام ہے. جی. انسان جیسے ہی جاتا ہے اور اذن دخول کو پڑھتا ہے تو وہاں اس جملے کو مشاہدہ کرتا ہے. اذن دخول میں کیا پڑھ رہا ہے؟ انی اعتقد حرمت ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدھا فی حضرتہ. اے امام میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، ویسے ہی جیسے اگر آپ حاضر ہوتے ہیں، آپ اگر میرے سامنے موجود ہوتے ہیں، آپ مدینے میں ہوتے ہیں، آپ کوفے میں ہوتے ہیں، آپ سامرا میں ہوتے ہیں، تو جس طرح میں آپ کی زیارت کرنے آتا جب آپ میرے سامنے موجود ہوتے ہیں، ابھی بھی میں اسی عقیدے کے ساتھ آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں. انی اعتقد فی حرمت ھذا الشریف. یہ جو حرم ہے، چاہے امام رضا کا حرم ہے، چاہے سرکار سید الشہداء کا حرم ہے، چاہے امام زین العابدین، کہیں بھی وہ جا رہا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ جا رہا ہے کہ جس طرح امام کی زندگی میں ان کی زیارت کرتا اسی طرح اب میں زیارت کر رہا ہوں. صحیح. زیارت انسان کے عقیدے کو صحیح کرتی ہے، زیارت انسان کے قلبی رجحان کو درست جگہ پر لے آتی ہے. جب اس سوچ کے ساتھ وہ زیارت کرنے جائے گا تو اس کی پوری توجہ تبدیل ہو جائے گی. وہ یہ نہ سمجھے یعنی زیارت فقط چاندی کی زری کو اور لکڑی کے دروازے کو چومنے کا نام نہیں ہے. کیا بات ہے. جی. زیارت یہ عقیدہ ہے کہ امام آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہے. جی. امام دیکھ رہے ہیں آپ کو، اسی لیے آپ فوراً اس کے بعد کہتے ہیں امام آپ اس جگہ پر ہیں کہ یرون مقامی. ترون مقامی. جی. ترون مقامی، یا جو زیارت میں الفاظ ہے وہ غائب کے الفاظ ہے. اچھا جی. کیونکہ انتم خلفاء اللہ، آپ اللہ کے خلفاء ہیں، اس کی پیغمبر کے بعد جانشین ہیں. اس انداز میں کہ یرون مقامی، یا آپ نے بھی جو بات کی وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو الفاظ ہیں میں اس کی طرف وہ لے جا رہا ہوں کہ یرون مقامی و یردون سلامی. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ اہل بیت ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں جی. و یسمعون کلامی، ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں. و یردون سلامی، جو ہم سلام کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت خوب. اچھا یہ جواب مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ یہ زیارت اسی اذن دخول میں یہ جواب آپ کو اس لیے سنائی نہیں دے رہا کہ پروردگار نے اس گناہوں کی وجہ سے ایک حجاب کو قرار دے دیا. ورنہ کتنے ہی ایسے افراد اس دنیا میں ہیں، ابھی بھی ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں. ابھی جو 40 جا رہے ہیں اس میں بھی یقیناً ایسے افراد ہوں گے، ضرور ہوں گے، کہ جب وہ امام کو سلام کرتے تو امام کے جواب کو بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو سماعت کا مسئلہ ہے یہ میری جانب سے آیا ہے. جی. یہ حجاب جو آ گیا ہے میرے کانوں پر، یہ میری جانب سے آیا ہے، میرے اعمال کی وجہ سے آیا ہے. ورنہ حقیقت میں مولا سے کہہ رہا ہوں مولا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس انداز میں زیارت کر رہا ہوں. یعنی ان کا جواب آتا ہے. ناممکن ہے کہ ہم سلام کریں جواب نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے گناہ، ہماری معصیت اور دنیا داری جو ہے وہ جواب کو سننے نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر بہت اچھی گفتگو فرمائی جوادی عامی صاحب نے کہ منافقین اور مشرکین اور کفار مکہ نے پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ پروردگار متعال کی جانب سے حق پر ہیں تو ان سنگریزوں کو، ان پتھروں کو کہیں کہ وہ گواہی دیں. جی. تو پیغمبر نے زمین سے کچھ سنگریزے، کچھ پتھر اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور کہا گواہی دو. تو انہوں نے گواہی دی، پروردگار کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی. تو وہ فرماتے ہیں معجزہ کیا ہے یہاں پر؟ معجزہ کیا ہے؟ کہ معجزہ یہ نہیں ہے کہ ان سنگریزوں نے گواہی دی، یہ معجزہ نہیں ہے. جی. معجزہ یہ ہے کہ انہیں سنائی دیا، ان کے کانوں سے پیغمبر نے حجاب کو دور کیا، یہ معجزہ ہے. کیا بات. ورنہ گواہی تو وہ پہلے بھی دے رہے تھے. جی جی جی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہے، ہر وہ چیز، ہر وہ ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. خدا کی جب تسبیح کر رہا ہے تو پیغمبر کی بھی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، امیر المومنین کی بھی ولایت کی گواہی دے رہا ہے. وہ تو پہلے بھی گواہی دے رہے تھے، پیغمبر کے اٹھانے سے پہلے بھی گواہی دے رہے تھے، اس کے بعد بھی گواہی دے رہے تھے، لیکن انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا. پیغمبر کا ایجاز اور معجزہ یہ تھا کہ ان کے کانوں سے جو حجاب تھا اسے ہٹا دیا تاکہ وہ سن سکے. بہت خوب، بہت پیاری بات ہے. جی. یہ حقیقت ہے. تو زیارت میں بھی اسی لیے ایک دعا میں سے ایک دعا یہ، مولا وہ جو حجاب آ گیا وہ حجاب ہٹا دیجیے تاکہ میں آپ کی آواز کو سن سکوں. آپ تو سن رہے ہیں، میں بھی سن سکوں، میں آپ کے سلام کا جواب سن سکوں، میں آپ سے گفتگو کر سکوں. جب اس عقیدے کے ساتھ جب وہ زیارت کرے گا تو پھر اسے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ کی پشت نہیں ہونی چاہیے اور آپ سیلفی مت بناؤ. اسے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ خود یہ سمجھے گا کہ مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں حاضر ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں. اس میں جرأت نہیں ہوگی کہ زری مبارک کو پش کر کے تصویریں بنوائے گا، اس میں ضرورت نہیں پیدا ہوگی.
بے شک واقعا یہ جو آج کا ایک جو ٹرینڈ چلا ہے، اور خاص طور سے جو ہے کہ زیارت کی طرف توجہ کتنی ہے کیا نہیں، خیر اللہ ہم سب کو توفیق دے، لیکن یہ جو ہے وہ ہر جگہ وہ پشت کر کے انسان جو ہے سیلفیاں بنوا رہا ہے اور فوٹو بھیج رہا ہے، سر خالی یہ کہ ہمیں دکھا دیں ہاں ہم زری کے پاس ہیں. جی دیکھیں وہاں پر آپ مشہد میں جائیں، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے بھی وہاں لکھا ہوا ہے، زیارت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے طرف پشت کر کے نہ پڑھیں. جی خدام بھی آپ کو روک دیتے ہیں کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، تھوڑا سا آگے جا کے نماز پڑھ لیجیے. تو جہاں نماز پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو وہاں انسان اپنی تصویر بنانے کو کیسا اچھا ہو سکتا ہے؟ صحیح. اچھا پھر بھی لوگ بنا رہے ہوتے، کیوں بنا رہے ہوتے؟ کیونکہ اس اعتقاد کو ذہن میں رکھ کر زیارت نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہہ رہے تھے بس زیارت یہی کہ ہم نے یہ جو چاندی کی زری اس کو چوم لیا، یہ زیارت ہوئی. یہ زیارت نہیں ہوئی. زیارت اس اعتقاد کا نام ہے کہ مولا میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس اعتقاد کے ساتھ جو اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جیسے ناظرین کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ آپ وہاں تصویر نہ بنوائیں، ظاہر یادگار ہوتی ہے، لیکن ایسی تصویروں کے تقدس جو ہے احترام باقی رہے. مثلا آپ اپنی پیٹ نہ کریں زری کی طرف، اپنا چہرہ آپ کا زری کی طرف ہو. کوئی بھی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ امام